جی آپ نے سلائیڈ دیکھی، پریزنٹیشن دیکھی، برس کے مریض جس کو وائٹیلاگو بھی کہتے ہیں، پلوائری بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں کس طرح دارالشفا میں ان مریضوں کا علاج کیا گیا اور مریض اللہ کے فضل سے اور حکیم اظہر رانا صاحب کی جو مہارت ہے یا جو علم ہے، نالج ہے، حکمت کی وجہ سے مریض صحت یاب ہوئے۔ تو پروگرام کی طرف چلتے ہیں، آپ کے سوالات کا بھی انتظار رہے گا، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جدید تحقیق کیا کہتی ہے، ریسرچ کیا کہتی ہے اس مرض کے بارے میں؟ جی اس میں روینا جی دو تین چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہوتی ہیں کہ اکثر ہماری کمیونٹی میں ایک تصور ہوتا ہے کہ جی آپ مچھلی کھائیں، دودھ پئیں، اس سے پرابلم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ کئی کلچرز ایسے ہیں جہاں پہ لوگ ویجیٹیرین ہیں یا ویگن ہیں، یعنی دودھ مچھلی نزدیک نہیں جاتے اور انہیں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ ایک چیز آپ ڈسپیل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ریسرچ کی بات ہے، اس میں دو تین تھیریز ہیں، کانکریٹ نہیں ہے کہ یعنی کیوں پرابلم ہوتی ہے۔ آئی تھنک دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ناظرین کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کی ایگزیکٹ وجہ جو ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہو کیا رہا ہے، وہ تو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ جو پیگمنٹیشن ہے، جو میلنن ہے وہ لوز ہو رہی ہے، اس کے جو میکینکس ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیوں ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے ایگزیکٹلی آپ کی جو باڈی میں جو کیمسٹری ہے اس میں کیا تبدیلی آتی ہے اس تکلیف کو کوز کرنے کے لیے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن دو تین اس میں تھیریز ہیں۔ ایک تھیری ہے کہ اگر آپ وائٹامن بی ڈیفیشینٹ ہیں اس سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ سو اگین یہ تھیریز ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے ان ایریاز پہ، ٹھیک ہے، لیکن بتانا ضروری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ وائٹامن بی کا سپلیمنٹ لے لیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی جو ہے اس سے یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ سو اگین دیٹس ون ایریا جس پہ کافی کام ہو رہا ہے۔ ایک ایریا ہے کہ یہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے، آپ کے جسم کی جو اپنی فوج ہے، وہی آپ کے جو سیلز ہیں انہیں اٹیک کرتی ہے، آٹو امیون تھیوری سے کہتے ہیں، اور اس پہ بھی اگین کافی ریسرچ ہو رہی ہے۔ اور ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر آپ کی جو فیملی ہے، یعنی کہ وراثت میں اگر آپ کو ملے، ہیریڈیٹری آپ کی فیملی میں یہ پرابلم ہے، تو پھر چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کو یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو کازز ہیں، ایک تو وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی، ایک آپ کی جو ہے آٹو امیون کنڈیشن ہے، یعنی کہ آپ کا جو اپنا امیون سسٹم ہے وہی کسی طریقے سے آپ کے سیلز کو اٹیک کر رہے ہیں، اور آخری جو ہے ہیریڈیٹری ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں، اور یہ جو کوشچن ہوتا ہے وراثت کا، اس میں آئی تھنک کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جہاں پہ جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں یہ کنڈیشن ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن آئی تھنک چونکہ جو کنڈیشن وراثت میں ملتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ کی ایک جنریشن یا دو جنریشن پیچھے آپ جائیں، ہو سکتا ہے 10 جنریشن پیچھے آپ کو جانا پڑے۔ تو چونکہ وہ ریکارڈ نہیں ہوتا، فوٹوگرافس نہیں ہوتے، اگر ہم دیکھیں تو وہ پھر کیا کہتے ہیں ورک آؤٹ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کنڈیشن ہے اس میں ہیریڈیٹری، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اگر ایک فرض کریں ہمارے مریض ہیں، ان کی والدہ کو پرابلم ہے، تو اب ان کے بیٹے جو ہے انہیں بھی پرابلم ہے، ان کی بیٹیوں کی بھی پرابلم ہے۔ تو یہ چیز کامنلی دیکھی جاتی ہے کہ ہیریڈیٹری بھی اس کا لنک ہے، اینڈ اگین ہاؤ اٹ ٹرانسفرز جینیٹکلی وہ کیسے ہوتی ہے، اگین اس میں ابھی کافی کام کی ضرورت ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو کافی ریسرچ کی بات ہے کہ انہیریٹنس کو کیسے روکا، جینز کو کیسے روکا جا سکتا ہے، وہ تو ایک ڈیفیکلٹ۔ لیکن ابھی آپ نے آٹو امیون سسٹم کا، اس کے لیے کیا کریں؟ وائٹامنس کے لیے تو آپ نے کہا ایک سپلیمنٹ لے لیں، نقصان کوئی نہیں ہوگا، اس مرض سے بچا جا سکے گا۔ امیون سسٹم کے لیے بھی کوئی اگین امیون سسٹم کا آپ یہ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں ہے، ہاں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو امیون سسٹم ہے اسے سپریس کریں۔ اچھا، اگر آپ یہ جو تھیوری ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کا اپنا امیون سسٹم ہے وہ اٹیک کر رہا ہے سیلز کو، تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بہت اسٹرانگ جو ہے امیونو سپریسنٹ میڈیسن جو ہے وہ یوز کریں، کیونکہ ان کے اپنے سائڈ افیکٹس بہت ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، جو ویریس اینگلس ہیں یہ ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ جو ریسرچ جس طرف جا رہی ہے۔ ہاں جی، تحقیق کی بات ہو رہی تھی، ریسرچ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو مرض ہے، عورتوں میں اور مردوں میں کچھ ہے کہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں کم ہوتا ہے؟ جی جیسے ہم نے تمام ریسرچ یہی ظاہر کرتی ہے کہ مردوں اور عورتوں میں یکساں یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے، اور اس پریٹی مچ ایکول 50-50 ہوتا ہے کہ اتنے ہی مرد اس میں مبتلا ہوتے ہیں جتنی خواتین ہوتی ہیں۔ کوئی وہ نہیں ہے، آئی تھنک سیکس اس میں نہیں آتا ہے، جینڈر نہیں آتا۔ اور ایج کے بارے میں آپ نے کہا 25 سال سے جو کم عمر کے لوگ ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، کسی بھی عمر میں یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ یہ چیز چونکہ ہمارے پاس کئی خواتین ایسی آتی ہیں
جنہیں فرض کریں 40-50 سال کی عمر میں فارم ہوئی ہے اور دیکھا میں نے ایک چیز میں نے دیکھی ہے اپنی ریسرچ میں نے دیکھی ہے کہ جتنی فرض کریں جیسے ہمارے ایک ہمارے جاننے والے ہیں خاتون ہیں اور ان کے ہاتھ پہ ہے اس کا جو میں نے دیکھا ہے جو مینوپاز ہے یعنی کہ جو پیریڈز بند ہو جاتے ہیں آئی تھنک اس میں بھی ایک لنک ہے وہ بھی ہم ریسرچ اس میں کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جب اگر فرض کریں کہ یہ 40-50 کی ایج کے بعد میں ہوتا ہے تو وہ جو نارمل پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ 6 مہینے سے 2 سال وہ اپلائی نہیں کرتے اٹ ٹیکس اے لاٹ لانگر دین دیٹ کیونکہ باڈی کی اپنی جو ٹیک اپ ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہو چکی ہوتی ہے تو دوائی کا اثر اتنی جلدی ابزارب نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے تو انفارچونیٹلی آئی تھنک یہ بھی ایک چیز جو ہے ذہن میں رکھنی پڑتی ہے لیکن یہ کہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے 25 سال کی عمر میں عمر تک یا اس سے پہلے زیادہ چانس ہوتا ہے امکان ہوتا ہے اس کنڈیشن ہونے کا اور obviously جیسے ہم بابا کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں اور خاص کر جو بچی ہیں ان کے لیے انفارچونیٹلی سے بگ ایشو اور آج کل ویسے بھی ہم ایک بہت کیا کہتے ہیں پرفیکشنسٹ ایج میں رہتے ہیں کہ ایوری بڈی وانٹس اینڈ سیکس پرفیکشن ان ایوری تھنگ اینڈ آئی تھنک کہ وہ چیز جو ہے خاص کر بچوں کو جو ہے بہت متاثر کرتی ہے اور جب چھوٹے بچے ہوں پلے گراؤنڈ میں ہے بیکاز دے لک ڈفرنٹ اس سے جو ہے کافی نفسیاتی جو ہے کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے پریزنٹیشن دیکھی تو اس میں تو آپ نے تفصیل سے بتایا کہ 18 to 2 years لگ سکتے ہیں 18 months to 6 months to 2 years 6 months تو اتنا ہی عرصہ لگ جاتا ہے یا ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ؟ جی دیکھیں یہ جیسے میں نے اس کنڈیشن پہ بہت محنت کی ہے بہت مطالعہ کیا ہے بہت کیا کہتے ہیں ریسرچ پڑھی ہے اور خود بھی کی ہے 2 years میجیکل نمبر ہے کہ 2 سال سے اگر یہ کنڈیشن کم ہے تو آلموسٹ 90-95% میرے مریض ہو جاتے ہیں. اب میرے پاس ایسے بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہیں جی اب ہمیں تو فرض کریں 5 سال سے ہمارا کیا ہوگا. شفا میں جانے پہلے آپ کوشش کریں علاج کروائیں وہ نہیں میں کہہ رہا. کئی کیس میں نے ایسے بھی دیکھے اب ہمارے پاس ایک برمنگھم سے ایک مریضہ بچی ہے 13-14 سال کی اور اسے کافی ہے گردن پہ اطراف کافی اسے پرابلم ہے اور ماشاءاللہ ابھی میرے خیال 4-5 مہینے ہوئے اینڈ اٹس امیزنگ کہ کتنی جلدی اس کی باڈی جو ہے ٹیک اپ کر رہی ہے میڈیسن یعنی کہ ایک وزٹ سے دوسری وزٹ اس کے جو ہے 3-4 انچز اس کے جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. سو اس کے ماں باپ بھی ماشاءاللہ they can't believe کہ اتنے علاج کروائے اتنا کچھ کیا اینڈ ناؤ اتنی جلدی اثر ہو رہا ہے اسے. پیشنٹ بھی خوش اور جو معالج ہے وہ بھی خوش. ہم تو بہت خوش بہت خوش کہ بچہ ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا یہ ایک کانسیپٹ تھا پہلے لیکن آج کے پروگرام کے بعد میرے خیال ناظرین کو پتہ چلے گا کہ یہ قابل علاج مرض ہے. یہی کہا جاتا تھا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا یہ ہے تو بس پھیلے گا. اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب کسی کو پرابلم ہوتی ہے ایک تو یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جو جنرلی یہی دیکھا جاتا ہے کہ جتنے عرصے سے زیادہ پرابلم ہے اتنا ہی عرصہ جو ہے زیادہ لگتا ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے. اور مریض میرے پاس انفارچونیٹلی آن دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ 6 months to 2 years لگتے ہیں ہمارے پاس کئی دفعہ کیسز آتے ہیں فرض کریں وہ 4 یا 6 ہفتے کی دوائی لے کے گئے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 4 یا 6 ہفتے میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا ڈسپائٹ ایوری تھنگ ڈسپائٹ انفیکٹ جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ہم باقاعدہ پریزنٹیشن انہیں شو کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ دس از ہاؤ اٹ ورکس. آپ پہلے دیکھیں جو لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں جو یہ تو ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے بٹ ہمارے جو کمپیوٹرز پہ ہمارا تمام بنا ہوا ہے اس کا پورٹ فولیو تو ہم وہ فوٹوگرافس رکھی ہوئی ہیں تو آپ کسی بھی پیشنٹ کی جو ہے فوٹوگراف چیک کر سکتے ہیں کہ جب آیا تھا تو کیا کنڈیشن تھی اب کہاں پہ اور ڈیٹ وائز سارا کچھ اس میں ہے. تو یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا ٹائم لگا ہے اتنے مہینے لگے ہیں تب جا کے یہاں سے یہاں تک پہنچے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی 4-6 ہفتے میں جو ہے علاج ہو جائے گا وچ از آئی تھنک ناٹ رائٹ. اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں وچ از اے ٹوٹل ویسٹ آف منی. یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اس میں مستقل مزاجی کے ساتھ جو علاج کروانا پڑتا ہے.